جس طرح ہمارا اصل کی لاش تقریباً 6 ماہ کے بعد ملی اور بہت ہمارے لیے ایک حیران کن بات تھی اور اس کے اندر بڑا ایک افسوسناک واقعہ بھی. تو اس طرح ایک اور واقعہ اور کئی یورپ کے اندر تو اس طرح کے کئی واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ جو لوگ فیملی سسٹم سے اختیار کر لیتے ہیں، تنہائی اختیار کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کروشیا کی ایک عورت تھی زیگریب سٹی کے اندر، ایڈویگا گولک. تو اس کی عمر 42 سال تھی اور ہمارے عسکر کے بارے میں بھی آ رہا ہے کہ ان کی عمر بھی 45 سال تھی. تو ایڈویگا گولک 1924 کے اندر پیدا ہوتی ہے اور ایک تاریخی واقعہ ہے. اس کو آپ تاریخ کی کتابوں سے ویریفائی بھی کر سکتے ہیں، ویکیپیڈیا پہ بھی اویلیبل ہے. تو وہ ایڈویگا گولک 1924 میں پیدا ہوتی ہے. 1966 کے اندر اس کی ڈیتھ ہوتی ہے اور پرسرار طریقے سے ڈیتھ ہوتی ہے. اس کی عمر اس وقت 42 سال تھی. وہ ایک اپارٹمنٹ کے اندر، زیگریب کے اندر ایک اپارٹمنٹ کے اندر، اس کا اپنا ذاتی اپارٹمنٹ تھا، اس کے اندر وہ اکیلی رہ رہی تھی. جب خاندانی نظام نہ ہو تو اس طرح کے واقعات بھی معمول کا حصہ بن جاتے ہیں. تو وہ اکیلی رہ رہی تھی تو اچانک اس کی کوئی نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے اور وہ اس کی لاش، جو سب سے حیران کن بات ہے، اس کی لاش 42 سال اس وقت عمر تھی اور 42 سال بعد اس کی لاش 1966 سے لے کے 2008 میں اس کی لاش ملتی ہے. تو 2008 تک 42 سال بن جاتے ہیں. تو یہ تو حسن اتفاق کہہ لیں یا کیا، اس کی عمر بھی 42 سال تھی اور 42 سال بعد وہ لاش اس کی اس اپارٹمنٹ سے برآمد کی جاتی ہے اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے. اور اس کی ڈیتھ کیسے ہوتی ہے پراسرار طریقے سے کہ 1966 کے اندر وہ اپنے اپارٹمنٹ کے اندر بیٹھی ہے کرسی کے اوپر اور سامنے اس کے وہ بلیک اینڈ وائٹ اس وقت جو ٹی وی تھا وہ لگا ہوا اور وہ کچھ سین دیکھنا چاہ رہی تھی اور چائے کا کپ بھی اس نے ساتھ رکھا اور کرسی کے اوپر بیٹھے بیٹھے اس کی اچانک وجہ معلوم نہیں ہو سکی کیونکہ اتنا زیادہ 42 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. تو پتہ نہیں چل سکا کہ اس کی ڈیتھ کی وجہ اور ریزن کیا تھی، لیکن اچانک اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور سامنے ٹی وی پڑا ہے، اس کی لاش ایک کرسی کے اوپر ہی ڈھانچہ اور بالکل جو ہے نا وہ اس کے جو اس کے کچھ باقیات تھے اس کرسی کے اوپر اور ساتھ کپ بھی اسی طرح پڑا ہے اور وہ اپارٹمنٹ کے اندر اسی طرح کسی نے اس کا پتہ نہ کیا اور اپارٹمنٹ اس کو ذاتی تھا، کوئی اس کی خبر نہ لی کسی نے. اور جب 42 سال گزر گئے تو پھر لوگوں کو اچانک اتھارٹیز کی طرف سے، حکومت کی طرف سے جب اپارٹمنٹ کھولا گیا تو اس وقت یہ حیران کن ایک انکشاف ہوا کہ جو ویڈلک گولک ہے وہ آج سے 42 سال پہلے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بڑی حیران کن اور بڑی پراسرار سی بات ہے اور ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اس دنیا کے اندر سے اگر ایک انسان چلا بھی جائے تو لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ہاں، ہر انسان کی اپنی زندگی ہے. اگر خاندانی نظام ہے، اسلام کے مطابق انسان زندگی گزار رہا ہے، اس کے رشتہ دار ہیں اور پورا فیملی سسٹم ہے، تو پھر اس کو بڑے ادب احترام کے ساتھ جو کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو کے لیے سارے ثواب بھی کیا جاتا ہے. لیکن اگر انسان چاہتا ہے کہ میں بالکل آزاد ہو جاؤں اور میرا کوئی نہ ہو، میں آزادی چاہتا ہوں، تو پھر اس طرح کے واقعات یورپ کے اندر تو معمول کا حصہ ہیں اور اس طرح کے واقعات ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے. لیکن ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اس قدر 42 سال کا عرصہ گزر جانا اور کسی کو خبر بھی نہ ہونا کہ کوئی ادھر رہ رہا تھا یا نہیں رہ رہا تھا، اس کے جانے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا. تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے رہنے آنے جانے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، جو اگر پڑتا بھی ہے تو کچھ لمحوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے، پھر انسان کو بھول جاتے ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ جو حقیقی زندگی ہے اس کی تیاری کرے اور اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا شوق رکھے، تاکہ جو ایک رب کی طرف سے مہربانی ہوتی ہیں وہ انسان کے لیے ابدی ہیں کہ اس کو جب پکار آئے، آخری وقت آئے، تو اس کو یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے ندا آئے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، یہ تمہارے لیے ایک عارضی دوست تھا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ دنیا والے تمہیں بھول جائیں لیکن میرے مقربین کے اندر داخل ہو جا اور میری جنتوں اور باغوں کے اندر داخل ہو جا. میں رب تیرے ساتھ ہوں اور میری عنایات تیرے ساتھ ہیں، لیکن یہ تب ہوگا جب ہم اپنے رب کو راضی کریں گے.